حال ہی میں ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ طالبان نے میڈیا پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ اس سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق انہوں نے طالبان سے اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی۔ وائس آف امریکہ کی مونشا کاظم کی بات ہوئی جان سیفٹن سے جو کہ ہیومن رائٹس واچ سے منسلک ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ وہ آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کے لیے پرعزم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا جس بارے میں چاہے رپورٹنگ کے لیے آزاد ہے، لیکن پھر وہ اس سے ہٹ کر میڈیا کو محدود کرنے والے قوانین جاری کرتے ہیں۔ میڈیا سے کہتے ہیں کہ وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جو قومی شخصیات کی توہین کے زمرے میں آتی ہو، جو اسلام کے خلاف ہو یا جن سے تنازع پیدا ہو، لیکن وہ اس میں کسی بات کی وضاحت نہیں کرتے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں۔ طالبان نے بنیادی طور پر ہدایت کا ایک مجموعہ دیا ہے جس پر عمل کرنا ناممکن ہے کیونکہ وہ بہت مبہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صحافیوں کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، کچھ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ احتجاج کے دوران دوسروں کے احتجاج پر رپورٹنگ کرتے ہوئے کچھ کو مارا پیٹا گیا، لہٰذا بہت سارے صحافی قابل فہم طور پر پریشان ہیں اور وہ خود کو سینسر کر رہے ہیں۔ وہ کھل کر بات کرنے سے، رپورٹنگ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس سے مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے جنوبی ایشیا کے اس علاقے میں بہت کام کیا ہے اور انسداد دہشت گردی میں بھی آپ کا بہت کام ہے۔ آپ افغانستان کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ترجمان کے مطابق حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبوری حکومت ہے اور دنیا کو انتظار کرنا چاہیے۔ کیا ہیومن رائٹس واچ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ Does Human Rights Watch believe that? They're certainly trying to give an image. وہ یقیناً اپنے بارے میں اچھے طرز عمل کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ غیر ملکی سفارتکاروں سے مل رہے ہیں، وہ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں، وہ بین الاقوامی میڈیا کو ملک کے حصوں میں جانے کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ اس سے میڈیا کی آزادی کے لیے ان کے پرعزم ہونے کا ظاہری تاثر ملتا ہے، لیکن ان کے اقدامات ان کے بیان سے مختلف ہیں۔ یہ کوئی ایسی حکومت نہیں جس نے خود کو ایک قانون کی بالادستی کا احترام کرنے اور درگزر کرنے والی حکومت ثابت کیا ہو۔ اس کے برعکس یہ ایک ظالمانہ حکومت ہے جس کی شناخت بربریت اور دشمنی ہے۔ And its capriciousness. The foreign assets for Afghanistan is frozen. افغانستان کے لیے غیر ملکی اثاثے منجمد ہیں اور ملک میں انسانی بحران برپا ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دنیا افغانستان میں ایک عام آدمی کے بارے میں فکر مند ہے، لیکن پالیسی ساز طالبان کی طرف سے فنڈز کے غلط استعمال پر بھی فکر مند ہیں۔ The funds being misused by Taliban. What's your take? That's a good point. The Taliban. یہ ایک اچھا نقطہ ہے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کی زمینی صورتحال کو سمجھے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں، خوراک ختم ہو رہی ہے، بینکنگ کا بحران ہے، ایک انسانی بحران ہے، اور بین الاقوامی صحافیوں کو ان مسائل پر رپورٹنگ کی اجازت دینے سے طالبان کو مدد ملے گی۔ لیکن پھر اگر وہ اپنے عزم سے ہٹ کر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ اس استدلال کو کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ ایک نئی حکومت ہے جو کہ مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ معیشت اور انسانی صورتحال کے استحکام کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت تو لگتا ہے کہ طالبان افغان عوام کو خوراک مہیا کرنے سے زیادہ خواتین کے روزگار کو محدود کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ Do you think کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کے حقوق کے مسائل پر کوئی پیش رفت ہوگی؟ کیونکہ طالبان پر سب سے زیادہ دباؤ بین الاقوامی برادری کی طرف سے اسی مسئلے پر آ رہا ہے۔ Well, this time around, 1996 اور 1998 کے مقابلے میں جب طالبان پہلی بار اقتدار میں آئے تھے، اس وقت امریکہ اور دیگر عطیات دینے والے ممالک افغانستان کی معیشت کا لازمی حصہ ہیں۔ طالبان چاہیں یا نہ چاہیں، انہیں بین الاقوامی ڈونرز کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ معیشت اور ملک کو تباہی سے بچایا جا سکے، اور اس طرح ڈونرز ممالک جیسے یورپی یونین، ورلڈ بینک اور دیگر کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ طالبان جو کہیں گے وہ کریں گے۔ امید کی ایک چھوٹی سی کرن موجود ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خواتین کو ان کے حقوق دینے پر راضی ہیں، لیکن اسے دیکھنا باقی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا۔ بہرحال وہ کم از کم درست بات کہہ رہے ہیں، خواہ وہ ایسا کر نہیں رہے ہوں۔ work. is there anything کیا ہیومن رائٹس واچ اور طالبان کے درمیان کسی قسم کی ٹھوس بات چیت جاری ہے؟ کن تحفظات پر بات چیت ہو رہی ہے؟ concerns that you have brought to them? Well, I can't go into our private.
یہ پرائیویٹ رابطے ہیں اور میں ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، مگر ہم نے طالبان سے ملاقات کی اور انسانی حقوق کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے، اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ جب ہم نے اس رپورٹ کو جاری کیا تو ان کی وزارت نے اس کا جواب دیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی اگلی رپورٹ شائع کی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ مزید بات چیت ہوگی اور نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن بالآخر ایسا نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی وجہ سے طالبان کچھ کریں گے، اور اس وقت بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے۔ Use the leverage they have